آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ مالک آپ کو شاد رکھے. ہم ٹھیک ہیں بالکل, اللہ کا شکر ہے. بس لکھنا پڑھنا ہی چل رہا ہے. ابھی وہ ایک افسانے پہ ہم کام کر رہے تھے, افسانہ میلہ چل رہا ہے فیس بک پہ, ایک عالمی فکشن فورم ہے, تو وہ ایک افسانہ تھا, اس پہ ہم اسی پہ بس لکھنا پڑھنا ہی چل رہا ہے آپ کی دعا سے ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور آپ کے جو فینس ہیں جو آپ کو سننا چاہتے ہیں ان کے کافی ہمیں میسیجز ملے تھے, تو اس لیے ہم نے آپ سے درخواست کی اور آپ کا شکریہ, آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا. تو ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سوال ہوتا ہے کامی شاہ صاحب, وہ لازمی ہوتا ہے, ایک کمپلسری پیپر میں جیسے کویسچن آتے ہیں تو وہ ہم آپ سے بھی کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے؟ دیکھیں, شاعری میری نظر میں شاعری جو ہے وہ اپنے دکھوں کو چراغ اور اپنے زخموں کو گلاب بنانے کا نام ہے نا. تو ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دکھ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, راحتیں بھی ہیں, رنج بھی ہیں. تو شاعری کیا کرتی ہے کہ ان تمام رنج و علائم کو, ان خوشیوں کو, ان دکھوں کو بہترین انداز میں, مطلب میں شاعری کو کہتا ہوں, شاعری جو ہے از اے گریٹ نریشن آف دا لائف. شاعری زندگی کا مہا بیانیہ ہے, ٹھیک ہے نا. بیانیہ تو ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں, شاعری مہا بیانیہ ہے کہ اس میں آپ جب چیزیں لکھتے ہیں, جیسے سرور حسین کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ظلمتوں کے دشت میں ایک مشعل خود سوز ہوں, روشنی پھیلاؤں گا سربت جہاں تک جاؤں گا. تو شاعر خود جلتا ہے لیکن وہ اپنے قارئین کے لیے, پیچھے آنے والوں کے لیے وہ امید کے چراغ روشن کرتا ہے. ہم تو اپنے آنسوؤں کو بھی چراغ بنا دیتے ہیں, زخموں کو گلاب بنا دیتے ہیں. یہ شاعری کا کمال ہے. بے شک بے شک, اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں شاعری کو بیان کیا ہے, کیونکہ ہر شاعر کا ایک اپنا فلسفہ, ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے ٹورڈ شاعری کی ڈیفینیشن کی طرف. ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے لٹریچر اسٹوڈنٹ کہ شاعری کی تعریف بڑی ایلیوسو ہے, آپ بھی شاید اگری کریں گے کہ ہر کسی واری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن, لیکن آپ نے بہت خوبصورتی سے شاعری کی تعریف کی. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے رومانیت پہ بھی اپنے جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے, اور زندگی کی طرف حقائق پہ بھی پردہ اٹھایا ہے. تو ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں اس کو اب محبت ہو گئی ہے؟ ہاں, یہ بڑا انکشاف کا لمحہ ہوتا ہے, انکشاف ذات اس کو کہتے ہیں. تو کسی وقت بھی کہیں بھی کسی پہ بھی یہ انکشاف ذات ہو سکتا ہے. اسے دیکھیں, محبت سے پہلے تو آپ کو خود کو جاننا ہوگا نا. محبت ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے اندر خالی پن ہوتا ہے نا. تو جب اس خالی پن کو کوئی شخص بھر دیتا ہے, فل اپ کر دیتا ہے اسے, اس شخص سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. وہ اپنی اپیرینس سے, اپنی موجودگی سے, اپنی حاضری سے, اپنی محبت سے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی خدمت گزاری سے کوئی آپ کے دل میں محبت پیدا کر لیتا ہے. تو اچھا, ایک وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب آپ نوجوان ہوتے ہیں, بالکل کم عمر ہوتے ہیں, اتنا ذہنی طور پہ آپ میچور نہیں ہوتے. اس وقت آپ کو لگتا ہے, ہر کسی پہ آپ کو یہ شائبہ اور یہ گمان آپ کو گزرتا ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے, لیکن اصل میں وہ محبت ہوتی نہیں ہے. وہ محبت کا شائبہ ہوتا ہے, محبت کا ایک طرح کا وہ شیڈ پڑ رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ محبت ہے, لیکن وہ محبت اصل میں ہوتی نہیں ہے. محبت کرنے کے لیے اور محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت میچورڈ ہونے کی اور ذہنی طور پہ بڑا سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے سمجھ میں آتا ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں, جیسے ہمارا صحافت سے تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جی محبت کی شادی ہوئی, 2-4 سال بعد لڑائیاں ہو رہی, اس نے اس کو مار دیا, اس نے تیزاب پھینک دیا, یہ ہو گیا اس قسم کے جو تلخ واقعات. ظاہر انسان سے جڑا ہوا ہے نا سب کچھ. اس کائنات میں سب سے جو مرکزی خیال ہے اور جو کائنات کا جو ایک مرکز ہے وہ انسان ہے. کائنات کا موضوع انسان ہے, خدا کا موضوع انسان ہے, کائنات میں سب سے بڑا موضوع انسان ہے. انسان کے لیے ہی سب کچھ, دن رات, سورج چاند, بارش دھوپ, سب انسان کے لیے ہی ہے. تو اپنے انسان ہونے کو سمجھنا اور پھر سامنے والے کو بھی انسان
کے طور پر اس کو سمجھنا کہ ہاں وہ بھی انسان ہی ہے, خوبیاں خامیاں